بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں تمام ادارے صرف اور صرف عمران خان کی دشمنی میں اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں جیسے انڈیا کی دشمنی میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے، گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا۔ انوار الحق کاکڑ سے جب حنیف عباسی نے پوچھا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں تم نے اس میں پیسے کھائے ہیں، مگر اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسے نہیں کھائے۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر فارم 47 کی بات کی تو تم مسلم لیگ نون والے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس گندم سکینڈل کے بعد ایک دوسرا سب سے بڑا سکینڈل آیا، وہ ہے دبئی سکینڈل۔ اس دبئی سکینڈل میں نواز شریف اور زرداری کی فیملی کے وہ اپارٹمنٹس ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیکس ہیں یہ انفرادی سطح پہ کسی کے نام کی پراپرٹی ہے تو یہ وہ لیکس ہیں۔ اگر کسی کمپنی کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے جو کہ اکثر یہ ڈرگز کا پیسہ ہو یا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہو یا کرپشن کا پیسہ ہو، عام طور پر پرسنل کیپیسٹی انفرادی طور پر نام رکھنے کی بجائے وہ نام جاتا ہے کمپنی کے نام، تو اس لیے وہ کمپنیز کے نام ابھی تک لیک نہیں ہوئے۔ اگر یہ $11 بلین کی پراپرٹی صرف انفرادی سطح پہ محسن نقوی یا اس کی فیملی، نواز شریف کی فیملی، بچے، زرداری صاحب کے بچے اور اس طرح کے جرنیلوں کے بچے، اگر ان کے نام کی یہ پراپرٹیز ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ نیب کو تلاش کریں وہ کہاں چلا گیا۔ ایک تلاش گمشدگی کا آپ لوگوں کو ایک اشتہار دینا چاہیے کہ نیب سو رہا ہے، نیب کہاں چلا گیا، عدالتیں سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتی، آج اس انجام کو کس نے ہمیں پہنچایا ہے؟ مجھے بتائیں۔ آپ ایک ڈرامہ لگا رہے ہو SIFC کے نام پہ، جناب بڑے پیسے آ رہے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، لوگ پیسہ لے کے یہاں سے ملک کے باہر جا رہے ہیں۔ آپ کو ملک میں ایسی انوائرمنٹ دو کہ جو لوگ یہاں اپنا سرمایہ انویسٹ کر سکیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے سرمایے کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری انگریڈینٹس کیا ہیں، ضروری لوازمات کیا ہیں؟ سب سے پہلا لازمی جزو ہے قانون کی حکمرانی، انصاف کا نظام درست کرنا، جمہوریت کو صحیح معنوں میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا، حق کے حکمرانی عوام کا تسلیم کرنا، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنا۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی جزو اور بنیادی لوازمات جس کے لیے اگر ایک انویسٹر ہے جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ رول آف لاء کے ساتھ مجھے بتائیں، 22 روپے اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا، 70 روپے بجلی کا یونٹ ہوگا، گیس اتنی مہنگی ہوگی تو یہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ اچھا، یہ دو سوال سب سے اہم ہیں۔ تیسرا سوال اہم ہے، جب آپ حکمران خاندان کے لوگ جس میں اسحاق ڈار ان کی فیملی کے ان کے بچوں کے نام نہیں آئے کیونکہ وہ کمپنیز کے نام ہوگا، لیکن اگر ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر نواز شریف اور زرداری کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کس منہ سے اپنے ملک کے لوگوں کو اور فارن انویسٹر کو کہیں گے کہ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ کس منہ سے کہیں گے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو اگر اپنے ملک کے قوانین پہ اعتبار ہے تو سب سے پہلے اپنا پیسہ لے آئیں۔ آپ $1 بلین کی خاطر آپ بھیک مانگتے ہیں IMF سے، اور آپ امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور اس کے سامنے اس کو یہ کہتے ہو شہباز شریف یا خواجہ آصف کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، آپ بھکاری اور فقیر اپنے آپ کو مانتے ہو، تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک ملک میں وہ بھی انفرادی سطح پہ $11 بلین کی آپ کی پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے دبئی،
मुल्क कहें, शहर कहें, स्टेट कहें, लेकिन बाकी स्टेट्स में क्या होगा, यूके में कितनी होंगी, यूएसए में कितनी होंगी, तुर्की में कितनी हैं, मलेशिया में कितनी हैं, उसकी अभी लीक्स नहीं आई। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आप अपना सरमाया मुल्क में नहीं रखेंगे, अगर वो आपका भी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गया हुआ है, चूँकि इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने डिक्लेयर कर देने से आपका जुर्म ख़त्म नहीं होता। पहला सवाल ये है कि ये पैसा आया आपके पास कहाँ से, इसको सबूत देना है आपने। दूसरा सवाल ये है कि किस चैनल से आपने भेजा है, कौन से बैंकिंग चैनल से भेजा है। अगर बैंकिंग चैनल से नहीं भेजा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अगर आप मुल्क से बाहर ले गए हैं तो ये मुल्क दुश्मनी है। यहाँ क्रिमिनल केस भी होगा, एफबीआर भी एक्शन लेगी, लेकिन तमाम इदारे आज सिर्फ एक तस्वीर के पीछे तहकीकात कर रहे हैं कि वो तस्वीर लीक कैसे हुई। यानी जहाँ जराइम की आमाजगाह बना दिया आपने अपने मुल्क को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी एफबीआर ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने, हमारे उन जजेस ने जिन्होंने जाकर सज़ाएं दी इमरान ख़ान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क को जराइम की आमाजगाह बना दिया, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, और स्पेशली पंजाब पुलिस ने जिनको तमगे दिए गए हैं। लेकिन ये सारा, और नैब ने, और सारे ये जराइम उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, और एक तहकीकात जारी है, और तमाम इदारे सिर्फ इस बात पे तहकीकात कर रहे हैं कि जनाब तस्वीर किसने लीक की और कैसे हो गई। और मान लो कि एक तस्वीर लीक हुई है, आज पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में उसको वायरल किया गया और हर शख्स ने उसको उठाया। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉपुलर लीडर इमरान ख़ान है, इसका मतलब ये है कि अवाम इमरान ख़ान के साथ खड़ी है, और वो ISPR, DG ISPR, जिसका हिसाब किताब इतना कमज़ोर है कि वो ये कहता है 7% आपकी पॉपुलरिटी है। मैं DG ISPR को कहता हूँ कि अपने इन लोगों को जो आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनको भी बुला लो, आप भी आ जाओ, हम भी चले जाते हैं। हम इमरान ख़ान के सिपाही हैं, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक और आवाम किसके साथ खड़ी हुई है। और फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा होता है, आज निज़ाम इंसाफ अपना आखिरी जंग लड़ रही है। इंसाफ और अदलिया या आज़ाद होगी या नहीं होगी। और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी अदलिया पे, उन 6 जज साहिबान पे जिन्होंने ख़त लिखा, और आज पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स ने और लोअर जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हमारे इंसाफ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और अगर हम उनकी बात ना माने तो उनको ज़िंदगी लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस वक्त मुजरिमाना फ़ेल है। और उसके साथ ये जो मिसिंग पर्सन है, लोगों को उठा लो। पिछला जो 1 साल हमने तूफ़ान बदतमीज़ी देखा कि पॉलिटिकल वर्कर्स को उठा लो, सिविल सोसाइटी के लोगों को उठा लो, PTI के लोगों को उठाओ, जा कर के पॉलिटिकल पार्टीज़ तब्दील कराओ, और वो जुल्म व तशद्दुद जो हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया, और जिसकी मिसाल आपने 3 दिन पहले देखी, वो अहमद फरहाद को उठा लिया। उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो सवाल करता है, वो शायर भी है, वो सवाल करता है अपनी शायरी के ज़रिए कि जो सवाल करे उसको उठा लो। तो उसने सवाल किया, उसी को ही उठा लिया गया। तो मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे तरस खाओ, इस मुल्क की जड़ें खोखली न करें, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आने दें। आज आपके मुल्क में अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल में आती है, $1.3 बिलियन की आती है। सिंगापुर में, जो आपके लाहौर शहर का 1/3 जितना मुल्क है, सिंगापुर में $140 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है, उनके पास कोई वसाइल नहीं है सिवाय एक बात के, वहाँ कानून की हुक्मरानी है। वहाँ जो इन्वेस्टर आता है उसको ये यकीन होता है कि हमारे साथ यहाँ ज़्यादती नहीं होगी, हमारे साथ इंसाफ होगा।
اور آج پورے انٹرنیشنل ورلڈ میں کوئی بھی آپ ایگریمنٹ کریں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ، جب آپ آربیٹریشن کلاس ڈالتے ہیں یا کسی عدالت کا نام ڈالتے ہیں کہ کس جگہ آپ کو مقدمہ کرنا پڑے گا، تو اگر پاکستان کی عدالت کا نام لیں تو وہ سب سے پہلے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایگریمنٹ کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل انٹرنیشنل میڈیا نے کیا چلایا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ لگایا کہ عمران خان کے لیے آج لائیو سٹریمنگ بند کر دی گئی، مگر اس کے باوجود پاکستان کی عدلیہ کہتی ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ سوالیہ نشان لگایا کل انٹرنیشنل میڈیا نے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ایک دن کے اندر، صرف ایک دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کے میں نام پڑھتا ہوں: اٹارنی جنرل عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، فیصل واڈا، طلال چودھری، کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، صادق افتخار، دانیال چودھری، اون چودھری۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ججز کے خلاف یہ پریس کانفرنسز بالترتیب ان لوگوں نے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کی ایما پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے یا کسی کی ایما ہے؟ یہ جن کی ایما پہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب ملک پہ ترس کھائیں۔ اس سے پہلے کہ آزاد کشمیر والا ماحول یہاں بنے، اس سے پہلے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ پرامن عوامی انقلاب جو 8 فروری کو آیا تھا آپ نے اس کو روک دیا زبردستی، فارم 47 کی ریجیکٹڈ لوگوں کو فارم 47 کی پیداوار بنا کے یہاں آپ نے ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کر دیا، اور جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے، اور ان کے خلاف اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو آج بھی وقت ہے اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں، عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں، 25 کروڑ عوام کو جینے کا حق دیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو معطل نہ کریں، قانون اور انصاف کے نظام کو درستگی کی طرف چلنے دیں، آئین کی پامالی اور قانون کی پامالی نہ کریں، ورنہ اس کا انجام ملک کے لیے بھی اچھا نہیں، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، ان اداروں کے لیے بھی اچھا نہیں۔ شکریہ۔